الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ابتدائی چند گزارشات ہیں جو اکثر طور پر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھانے والے یا پڑھنے والے یا وہ والدین جو قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اس میں عجلت کا شکار ہوتے ہیں، عجلت اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے، بنیاد پکی ہے، بنیاد صحیح اینٹوں سے بنی ہے، تو اس کے اوپر جتنے آپ عمارات بنائیں گے وہ عمارت نیچے والی عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور خدا نہ خواستہ آپ نے نیچی والی عمارت جو ہے اس میں ایٹی اینٹوں کا استعمال کیا ہے جو نکارا یہ صحیح نہیں تھی، 2 نمبر اینٹ تھی، تو اب اوپر آپ عمارت 1 منزل بھی بنائیں گے تو وہ نیچے والی منزل کو نقصان پہنچائے گی۔ یہی مثال ہے کہ دین کے اعتبار سے جب ہم سیکھنا شروع کرتے تھے، سکھانا شروع کرتے ہیں، تو ابتدا میں ہم جو چیز سکھاتے ہیں وہ ہے نورانی قاعدہ۔ گویا کہ یہ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کی بنیاد جس چیز سے شروع ہوتی ہے وہ ہے نورانی قاعدہ۔ اور اس کو پڑھانے میں پڑھانے والا بھی عجلت کا شکار ہوتا ہے، پڑھنے والا بھی عجلت کا شکار ہوتا ہے۔ نہ مخارج کا پتہ ہے، نہ حروف کی ادائیگی کا پتہ ہے، نہ ہجوں کا پتہ ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نہ اخفاء کا پتہ ہے۔ بس جلدی جلدی نورانی قاعدہ ختم کر کے ہم نے ہمارے بچے کو آپ نے قرآن پہ لگانا ہے۔ میری والدین سے بھی گزارش ہوگی اور پڑھانے والوں سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ نورانی قاعدے کو اس انداز میں پڑھائیں کہ بچہ نورانی قاعدہ ختم کرنے کے بعد خود بخود 30ویں سپارے پہ یا پہلے سپارے پہ لگ جائے تو اس کو پڑھنا آنا چاہیے۔ اتنا اس بچے کو پڑھنا آنا چاہیے، اس کو ٹرین کیا جائے، بچے کو تیاری کروائی جائے نورانی قاعدے کے اندر ہی، تاکہ بچہ قرآن پاک کا کوئی بھی سپارہ، قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ کھول لے تو وہاں سے اس بچے کو آنا چاہیے، حجے کے بغیر، توڑ جوڑ کے بغیر بچے کو رواں آنا چاہیے۔ اب اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت جو ہم نے نورانی قاعدے پہ کرنی تھی، پڑھانے والا بھی پڑھنے والا بھی اس محنت کو چھوڑ کر اب جب قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلا جاتا ہے، اب بچے کو نہ تو توڑ جوڑ آتے ہیں اور نہ رواں کے ساتھ بچہ پڑھ سکتا ہے۔ اب پڑھانے والا بھی پریشان ہو گیا، پڑھنے والا بھی پریشان ہو گیا۔ اب یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو محنت ہے وہ وہاں پہ کروں، اب بنیاد اس کی کمزور اور کچی ہے، آپ وہاں پہ جتنی بھی محنت کریں گے پھر بھی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے پڑھانے والے بھی اور پڑھنے والے بھی انہیں ابتدائی طور پہ جس چیز پہ زیادہ محنت کرنی چاہیے وہ ہے نورانی قاعدہ، اس میں محنت کرنی ہے، اس کے لیے وقت دینا ہے، اس کو اچھی طریقے سے بچے کو ذہن نشین کروانا ہے، سبق کے ساتھ پیچھے سے بار بار روزانہ کے اعتبار سے سنا جائے، حروف کو، نقطوں کو اسے یاد دلایا جائے، اور بار بار قرآن مجید یا اسی سپارے کے اندر سے دوسرے پیچوں کو کھول کر اس سے پوچھ لیا جائے، بیٹے یہ لفظ تو نے وہاں حروف حجے میں الف با میں پڑھا ہے، آگے یہ لفظ کیا آ رہا ہے، تاکہ اس کے ذہن میں حروف بیٹھتے جائیں، اور بچے کی بنیاد جب پختہ ہو جائے گی انشاءاللہ آپ قرآن مجید شروع کروا دیں گے تو بچہ خود بخود پڑھنا سٹارٹ کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کے لیے رب کریم قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔